السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 25 ہے، سورۃ الجاثیات شروع سے۔ سورۃ الجاثیہ شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل و اتارنا ہے الکتاب، اس خاص کتاب کا، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، العزیز ہے جو حقیقت میں بہت زبردست ہے، الحکیم ہے حقیقت میں بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ اللہ رب العزت جو وسیع دانائی کا مالک ہے، حکمت عقل مندی کا مالک ہے، اس کی طرف سے یہ حکمت بھری کتاب جو ہے نازل کی گئی ہے۔ ان فی السماوات، بے شک بیچ تمام آسمانوں کے والارض، زمینوں کے، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، للمومنین، واسطے تمام ایمان والوں کے۔ آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، بادلوں میں سے بے بہا بارش پیدا کرتا ہے، سورج جو ہے ہر روز مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، اس کی سمت جو ہے نہ وہ خود تبدیل کر سکتا ہے، نہ ساری دنیا مل کر اس کی سمت جو ہے وہ تبدیل کر سکتی ہے۔ چاند ستارے ہیں جو ہوا میں، فضا میں جو ہے وہ تیر رہے ہیں، کبھی ان کا آپس میں تصادم نہیں ہوا، ٹکراؤ نہیں ہوا، بڑے سکون سے کائنات جو ہے وہ چل رہی ہے۔ ہوائیں ہیں، بادل ہیں، اس طرح زمین کی نشانیاں جو ہے، زمین جو ہے اس میں سے بے بہا روزی جو پیدا ہوتی ہے، پھل پیدا ہوتے ہیں، ہر پھل جو ہے اس کا ذائقہ علیحدہ ہے، پھر درخت جو ہے باغات کے پھلوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم تو ایک درخت بھی پیدا نہیں کر سکتے، کسی گٹھلی سے ایک پھل کا پودا پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اس بے بہا پھل پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ زمین پہ جو ہے پھر یہ مخلوقات ہے، چوپائے جانور ہیں، پرندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، تو زمین کی مخلوق بے بہا ہے، آسمان کی جو نشان عظیم مخلوق ہے، یہ سب اللہ کی قدرتوں اور طاقتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ وفی خلقکم، اور بھی تمہارے پیدا کرنے کے، تمہیں ایک قطرے سے پیدا کرتا ہے اور سارے اعضاء فٹ کر کے ایک جسم بنا کر جو ہے تمہیں دنیا میں لاتا ہے۔ یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا جہان کے ڈاکٹر جو ہے کسی کو ایک آنکھ بنا کر نہیں دے سکتے، کسی گونگے کو جو ہے بولنے والی زبان نہیں دے سکتے، کسی بہرے کو کان نہیں دے سکتے سماعت کے لیے۔ تو فرمایا فی خلق کے بھی تمہاری مخلوق کے بھی اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ کسی کو بیٹا بنا دیا، کسی کو بیٹی بنا دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان کے بس کی بات ہوتی ہے تو کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہی نہ ہوتی، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ وما یبث من دابۃ، اور جو بکھیر دیتا ہے جانداروں میں سے، آیات، نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون، واسطے قوم کے جو یقین رکھتے ہیں، یقین کرنے والی قوم کے لیے یہ بڑی نشانیاں ہیں کہ پوری زمین پر جو ہے ہر قسم کے جاندار جو ہے، کیڑے مکوڑے چوپائے، ساری زمین پر ہیں، یہ نہیں کسی ایک ملک میں ہے، ساری زمین پر اس نے ساری مخلوق جو ہے وہ بکھیر دی ہے، پھیلا دی ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، اور بیچ مختلف ہونے رات کے اور دن کے، یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، قوت ہے، اس کی حکمرانی ہے، اس کا اختیار ہے کہ اس کی مرضی سے جب چاہے رات آ جاتی ہے، جب چاہے دن جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ ساری دنیا مل کر رات کو دن میں
اور دن کو رات میں تبدیل نہیں کر سکتی۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اتارتا ہے اللہ تعالیٰ من السماء، خاص آسمان سے، من رزق، رزق کو، اللہ پہلے آسمان سے رزق، ہر قسم کا رزق اتارتا ہے، اور خاص طور پر بارش جو ہے یہ تمام جانداروں کی زندگی کے لیے بارش کا پانی انتہائی ضروری ہے۔ فَأَحْيَا، پس وہ زندہ کرتا ہے، بہی ساتھ اس پانی کے، الارض زمین کو، بعد موتہا، بعد اس کے مرنے کے۔ زمین خشک ہو جاتی ہے، پتھر بن جاتی ہے، کوئی چیز اگ نہیں سکتی ہے، اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے، نرم ہوتی ہے، پھر اللہ کے حکم سے اس نرم زمین سے طرح طرح کے باغات، پودے، پھل، اناج وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ وتصریف الریاح، اور بیچ بدلنے تمام ہواؤں کے۔ ہوائیں جو ہے جب جو ہے اللہ تعالیٰ وسیع طور پر جو ہے ٹھنڈی ہوا چلا دیتا ہے تو ساری دنیا کو سکون ہوتا ہے، ورنہ لوگ جو ہے اے سی چلا چلا کر، پنکھے چلا چلا کر بڑے پاگل ہو جاتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ جو ہے ٹھنڈی ہوا چلاتا ہے تو بہت مزیدار جو ہے وہ ہوا ہوتی ہے، اور خاص طور پر جو بیچارے غریب لوگ ہیں انہیں بڑا سکون آتا ہے۔ تو یہ ہواؤں کا بدلنا، کبھی ٹھنڈی ہوا، کبھی گرم ہوا، کبھی تیز آندھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کسی اور کے اختیار میں یہ نہیں ہے۔ آیتن، ان میں نشانیاں ہیں، قوم انواس، اس قوم کے، یا کنون، جو عقل رکھتے ہیں، جو اپنی عقل کو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں استعمال کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، ان کے لیے ان سب چیزوں میں بڑی بڑی اللہ کی قدرت کی، طاقت کی بڑی وسیع نشانیاں ہیں۔ تلک آیات اللہ، یہ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، نتلوہا، ہم تلاوت کرتے ہیں ان کو، علیکا، اوپر آپ کے، بالحق کے ساتھ، حقیقی سچ کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں یہ ہماری طرف سے ہیں، اور ہم ان کو جو ہے سچائی کے ساتھ آپ پر تلاوت کرتے ہیں۔ یہ سچی آیتیں ہیں، سچی باتیں ہیں، ان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی جھوٹ کی ملاوٹ نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ حدیث، ان پر ساتھ کون سی بات کے، بعد اللہ تعالیٰ کے، وہ آیات ہی، اور بعد اس کی آیتوں کے، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے۔ وہ اللہ کی باتوں اور اللہ کی آیتوں کو چھوڑ کر ان سے کس کی بات زیادہ بہتر ہے، کون سی آیتیں جو ہے، کس شخص کی آیتیں جو ہے وہ زیادہ سمجھ بوجھ دینے والی ہیں، جن پر یہ ایمان لائیں گے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی دانا نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی حق بیان کرنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ کی آیتوں اور باتوں کے بعد یعنی انہیں چھوڑ کر اللہ کی باتوں اور اللہ کی آیتوں سے بڑھ کر کس کی آیتیں اور باتیں زیادہ بہتر ہیں کہ ان کو چھوڑ کر جو ہے ان کو اختیار کیا جائے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، ہر مولوی جمعے کے خطبے میں، ہر مولوی، ہر فرقے کا مولوی جو ہے یہ جملہ پڑھتا ہے کہ اِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، تمام باتوں میں سے سب سے اچھی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، اس سے بڑھ کر کسی کی کوئی بات نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہم نے اللہ کے ساتھ مقابلہ، اللہ کے قرآن کی دشمنی اختیار کر رکھی ہے کہ ہم اپنے فرقوں کی کتابیں لکھ کر جو ہے ہم جو ہے قرآن پاک کے مقابلے میں لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے مولانا صاحب اعلیٰ حضرت کی کتاب جو ہے بس آپ اس کو پڑھ لیں یہ کافی ہے، یہ اس میں سارا قرآن ہے، ساری حدیث ہے، سارا یہ سب نچوڑ ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ فلاں مولوی کتاب پڑھ لو، یہ قرآن کی تفسیر ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں، اللہ کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو شخص جو ہے اللہ کے ذمہ جھوٹ لگائے، کہ جو ہمارے اعلیٰ حضرت کتاب جو ہے بس یہ بھی آسمان سے اتری ہے، یہ اللہ کی طرف سے ساری کتاب جو ہے،
جھوٹ بولتے ہیں، لعنت پڑ گئی ہے ان پر جھوٹ بولنے کی۔ اللہ سے بڑھ کر کسی کا کلام نہیں ہے۔ ان احسن الحدیث کتاب اللہ، سب سے بڑی اچھی بات اللہ کی کتاب ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، جس سے اللہ کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، اس سے اللہ کو اپنے کلام قرآن پاک پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ یہ قرآن دنیا کی تمام کتابوں سے اعلیٰ ہے، کوئی کتاب جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی کتاب اس قرآن کے برابر نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہمارے جعلی علماء اور مفتیوں نے جو ہے اپنے اپنے فرقوں کی کتابیں گھڑ کر، جھوٹی کتابیں بنا کر، مذاہب کی کتابیں گھڑ کر قرآن کے مخالف جو ہے وہ ہم نے لوگوں میں پھیلا رکھی ہیں، اور لوگوں کو جو ہے قرآن سے دور لے جا رہے ہیں۔ ویل ہلاکت ہے لکل واسطے ہر ایک افاقن، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے، اسیم بہت زیادہ گناہگار کی۔ جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، لعنت ہے، جہنم کا گڑھا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو بات خود گھڑ کر اللہ کے ذمے لگا دے کہ یہ اللہ نے کہی ہے۔ بات اس کی اپنی ہے، اس کے حضرت صاحب کی ہے، اس کے امام کی ہے، اور وہ لوگوں کو چکما دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بول کر فراڈ کرتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ اور پہلے سورہ بقرہ کے پہلے پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، دنیا کمانے کے لیے کتابیں بیچ کر دنیا کمانے کے لیے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ وما ہوا من عند اللہ، یہ پہلے پارے میں آیت ہے، حالانکہ وہ کتابیں اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ تو ایسے جھوٹے اور ایسے گناہگار لوگ جو ہیں ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں ویل، ہلاکت ہے، لعنت ہے، جہنم کی وادی ہے ان کے لیے، جو اللہ کے قرآن، آسمانی قرآن کے مقابلے میں اپنی کتابیں دیکھ کر جو ہے وہ دنیا پر جو ہے وہ غالب کر رہے ہیں۔ یہ دنیا میں جتنے فتنے پڑے ہوئے ہیں یہ سب جو ہے اس وجہ سے ہے کہ لوگوں نے قرآن چھوڑ کر اپنے اپنے فرقوں کی کتابیں لکھنی ہیں۔ یہ فرقے، یہ فتنے نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو صرف اور صرف آسمانی قرآن اور اس کی آسمانی تفسیر جو ہے وہ سکھائی ہے۔ کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی دیوبندی نہیں تھا، کوئی شیعہ نہیں تھا، کوئی بریلوی نہیں تھا، کوئی فرقہ نہیں تھا۔ یہودیوں نے منافق تیار کیے تھے، وہ منافق تو آج بھی ہیں دنیا ساری میں، لیکن یہ جو مذاہب کے نام سے فرقے ہیں ان میں سے کوئی بھی نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا۔ اور یہ ساری گمراہی اور سارے فتنے جو پھیلے ہوئے ہیں یہ فرقوں کے جو ہے مذاہب کی وجہ سے۔ ہر مذہب نے اپنے اپنے نظریات جو ہے کتابی صورت میں دیکھ کر لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ ساری دنیا میں گمراہی کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ ان فرقوں کی وجہ سے، کہ انہوں نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر اپنے نظریات، اپنی سوچ کی باتیں جو ہے لکھ لی ہیں لوگوں کے لیے، اور اس کا جو ہے نتیجہ یہ ہے کہ ہر طرف جو ہے مسلمان جو ہے وہ گمراہی جو ہے اس کو پھیلا رہا ہے۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ مسلمانوں کے کرتوت ایسے ہیں کہ یہود بھی جو بدترین قوم ہے روئے زمین پر، یہ اس سے بھی آگے چلے گئے، اس سے بھی یہ آگے نکل گئے ہیں۔ یہ وہ جرم کر رہے ہیں جو کافر نہیں کرتے۔ یسمعوا، وہ سنتے ہیں آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، تتلیٰ پڑھی جاتی ہیں علیہ اوپر اس کے، ثم یصروا، پھر وہ ضد کرتے ہیں، متکبراً، تکبر کرنے والے بن کر۔ وہ آیتوں کو سنتے ہیں لیکن اپنے تکبر کی وجہ سے جو ہے وہ یصروا، وہ ضد کرتے ہیں اپنے فرقے کی کتابوں پر۔
اپنے نظریات کی کتابوں پر ضد کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، ان کو آیتیں سنائی جاتی ہیں، دیکھو اللہ یہ کہتا ہے، اللہ کے پیغمبر یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے حضرت صاحب نے یہ فرمایا، ہم اپنے امام اعظم کے مقلد ہیں۔ یہ مقلد کا لفظ جو ہے اس پٹا ڈالنا، یہ قرآن حدیث میں کہیں انسان کو پٹا نہیں ڈالا گیا، اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن یہ کہتے نہیں جی ہم اپنے امام کی مقلد ہیں، ہم اپنے امام کی باتوں کے پابند ہیں، اللہ کے رسول کی باتوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ فرمایا ثم یصر، پھر وہ ضد کرتا ہے مستکبراً، تکبر کرنے والا بن کر، کلم جیسے کہ نہیں یسمعھا اس نے سنا ان آیتوں کو، اللہ کی آیتیں اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، وہ اس طرح ان آیتوں کا انکاری ہو جاتا ہے، اپنی جہالت اور اپنے فرقے کی باتوں پر ضد کرتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے اس طرح ہو جاتا ہے جیسے اس نے وہ آیتیں سنی ہی نہیں ہیں۔ یہ ہے فرقوں کی کارکردگی کہ لوگ ڈٹ جاتے ہیں فرقوں کی کتابوں پر۔ میرا ایک اسٹوڈنٹ مجھے کہنے لگا یہ جو ہدایہ کتاب ہے، قدوری فقہ کی کتاب جو امام ابو حنیفہ کے نظریات کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ ہدایہ، میرے کو گرامر پر میرے پاس آیا، گرامر میں کہتا ہے جی یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ میں نے وہ کہا بابا جی یہ آپ کا مولوی جھوٹ بولتا ہے، قرآن کی طرف تفسیر ہدایہ نہیں ہے، ہدایہ تو قدوری عربی کی کتاب ہے امام ابو حنیفہ کے نظریات کی، یہ تو اس کا ترجمہ ہے، یہ تفسیر کہاں سے آ گئی؟ اس طرح دیدہ دلیری سے جو ہے جھوٹ بول کر جو ہے اللہ کے قرآن اور اللہ کی آسمانی تفسیر جو ہے اس کے ساتھ دشمنی نبھاتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے آسمان سے، قرآن بھی نبی علیہ السلام کی زبان سے جاری ہوا، قرآن کی آسمانی تفسیر بھی نبی علیہ السلام کی زبان سے جاری ہوئے۔ یہ ابو حنیفہ جو ہے اس کی کتاب جو ہے، اس کے نظریے کی کتاب جو ہے، یہ کیسے قرآن کی تفسیر ہوگی؟ یہ تو نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی، اس دور میں تو آسمانی تفسیر تھی، یہ کہاں سے آ گئی قرآن کی تفسیر؟ لیکن وہ اسٹوڈنٹ نہیں مانا، وہ بضد رہا۔ تو یہ حشر کرتے ہیں، یہ جھوٹ بول کر جو ہے لوگوں کو جو ہے ضد کر دیتے ہیں، اور وہ دیدہ دلیری سے جو ہے قرآن پاک کی جو ہے نفی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ فرمایا کأن لم یسمعھا، وہ قرآن پاک کی آیتیں جب ان کو سنائی جاتی ہیں تو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، سنتے ہیں، لیکن وہ ضد کر جاتے ہیں، تکبر میں آ کر جو ہے وہ اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے وہ اللہ کی کتاب کو آیتیں جو ہے سنی نہیں ہیں، اس طرح مخالف ہو جاتے ہیں۔ فبشر ہو، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے ایسے انسان کو بعذاب علیم، ساتھ عذاب دردناک، جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے فرقوں کے مذاہب کے ذریعے، قرآن کی مخالفت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے قرآن سے، ان کو دردناک عذاب جو ہے اس کی خوشخبری دے دو کہ ہم نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب جو ہے تیار کر رکھا ہے۔ یہ قرآن کی مخالفت، قرآن سے دشمنی، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ قرآن کے فیصلے نہ ماننا یہ تو کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، سب کچھ ہی ہے۔ وَإِذَا عَلِمَ، اور جس وہ جانتا ہے، من آیاتنا، ہماری آیتوں میں سے، شیئا کچھ، اتخذہا، پکڑتا ہے ان آیتوں کو، ہزوا، مذاق۔ جب وہ ہمارے قرآن کی آیتوں سے کوئی تھوڑا سا علم حاصل کرتا ہے تو پھر وہ اس علم کے ذریعے مذاق اڑاتا ہے۔ جیسے انڈیا کی عورتیں آج کل جو ہے ان میں سے سب سے بڑی جو ہے نازیہ الہی ہے، نادیہ الہی یا نازیہ الہی، اور مسلمانوں کا مالا اس کا نام ہے، اور قرآن کی آیتیں جو ہے سنا کر یہ 72 حوریں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، قرآن کا مذاق اڑاتی ہے۔ اس طرح اور بھی عورتیں ہیں،
اور علانیہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم اسلام کو نہیں مانتے، یہ مذاق اڑانا ہے۔ فرمایا اذا علم من آیاتنا شیئا، جب وہ جان لیتا ہے ہماری آیتوں میں سے کچھ، اتخذھا پکڑتا ہے ان آیتوں کو ہزوا مذاق، کچھ آیتوں کے ترجمے جو ہے لے کر اور لوگوں میں جو ہے اپنی مرضی سے ان کو الٹ پلٹ کر کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جیسا انڈیا میں نے کہا آج کا جو ہے وہ نازیہ الہی اس نے بہت زیادہ جو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست کیا ہے۔ کل ایک ہندو جو تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ خبیث عورت جو ہے یہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو لڑانا چاہتی ہے۔ اگر یہ ہندو ہے تو اپنا نام کیوں نہیں بدلا انہیں آج تک؟ وہ ہندو والا نام رکھے۔ اصل میں یہ الیکشن میں سیٹ لینا چاہتی ہے، اس لیے جو ہے یہ بکواس کرتی ہے۔ ہندو کل میں نے اس کی دیکھی ہے، سنی ہے ویڈیو، تو وہ کہتا ہے یہ ہے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان نفرت پیدا کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے۔ اللہ کا انتقام بہت برا ہے، پکڑ بھی ہوگی اس کی انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل بھی کر رہے ہیں۔ ہندو جو ہے اس کے مخالف بول رہے ہیں، نام اس کا اسلامی نام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ اسلام کے خلاف ہے تو اس نے اپنا ہندوانہ نام کیوں نہیں رکھا ہے، اس نے اپنا نام کیوں نہیں بدلا، اس نے یہ دھوکہ کر رہی ہے، فراڈ کر رہی ہے، یہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو لڑانا چاہتی ہے۔ یہ ہے آیت کہ جب وہ ہماری آیتوں میں سے کچھ علم حاصل کر لیتا ہے پھر ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اولئک یہ لوگ لہم واسن کے عذاب مہین، عذاب ہے درد ذلیل کرنے والا، من ورائہم اور پیچھے ان کے جہنم اور جہنم ہے۔ یہ دنیا کے عذاب جو ہے ان کے بعد ان کے لیے جہنم ہے، ان کی پکڑ دنیا میں بھی ہوگی، اللہ ان کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا۔ جو اللہ کے قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کو بالآخر جو ہے اگلی دنیا میں قیامت کے دن ان کو جہنم بھی ملے گی۔ ولا یغنی عنہم اور نہیں کام آئیں گے ان کے ما کسبوا جو انہوں نے کمایا ہے، شیئن کچھ بھی، دنیا کمانے کے لیے جو جھوٹ بولتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، فرمایا ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے، ان کو اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے، عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ ولا اور نہ کام آئیں گے متخذوا جو انہوں نے پکڑے من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اولیاء دوست، جو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کافر مشرک جو ہے انہوں نے دوست محبوب بنا رکھی ہے، یہ بھی ان کے کام نہیں آئیں گے، ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور واسطے ان کے عذاب ہے بڑا۔ ھذا ھدی یہ ہدایت ہے قرآن پاک، والذین کفروا اور جن لوگوں نے انکار کر دیا بآیات ربہم اپنے رب کی آیتوں کا، لہم عذاب واسطے ان کے عذاب ہے من رجز علیم عذاب دردناک سے۔ جنہوں نے اللہ کے قرآن کی آیتوں کا انکار کر کے اپنے مذاہب کی کتابیں تیار کر لی اور لوگوں کو قرآن سے دور لے جا رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے، سخرا جس نے تابع کر دیا، خدمت میں لگا دیا، لکم واسطے تمہارے البحر تمام سمندروں کو، سمندروں کا پانی تمہاری کشتیوں کے بوجھ اٹھاتا ہے، بحری جہازوں کے بوجھ اٹھاتا ہے اللہ کے حکم سے، اور وہ جو ہے اس کا پانی تمہیں جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تمہارے لدے ہوئے جہاز اور کشتیاں پہنچاتا ہے، اور ان سمندروں سے تم جو ہے وسیع رزق جو ہے تازہ گوشت جو ہے مچھلی کا تم بے بہا جو ہے حاصل کرتے ہو، لیکن پھر بھی سمندر بھرے ہوئے ہیں مچھلیوں کے رزق سے۔ لتجری الفلک تاکہ چلیں تمام کشتیاں فیہ بیچ ان سمندروں کے بامرہ ساتھ اس کے حکم کے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تمام سمندر جو ہیں وہ سفر کرنے کے لیے، کشتیوں میں بیٹھ کر سفر کرنے کے لیے سمندروں کے پانی کو تابع کر دیا، پانی کو حکم دیا کہ وہ جو ہے انسانوں کی کشتیوں کا اور سمندر جہازوں کا، پانی کے میں تیرنے والے بحری جہازوں کا وزن اٹھائے، اللہ کے حکم سے وہ اٹھا رہے ہیں۔
اور اس سے زیادہ دیکھیں کہ اللہ نے ہوا کو حکم دے رکھا ہے، 4-4 5-5 100 انسانوں کا بوجھ، ان کے سامان، ہوائی جہازوں کا اپنا بوجھ، کتنا بوجھ ہے جو اللہ کے حکم سے ہوائیں جو ہے وہ اٹھا رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، یہ اس کی اقتدار، اس کی حکمرانی، اس کے کن کا واضح ثبوت ہے کہ کائنات میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کا کنٹرول ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا، اور تاکہ تم تلاش کرو من فضل، اس کے فضل میں سے، سمندروں میں سے تم اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرتے ہو، کشتیوں پر بیٹھ کر، جہازوں پر بیٹھ کر، وسیع رزق، بے بہا مچھلیاں جو ہے تم پکڑتے ہو۔ روزانہ تمام ملک جو ہے بے بہا مچھلیاں پکڑتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے کہ سمندروں سے مچھلیاں ختم نہیں ہو سکتی، اتنی وسیع مخلوق ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے سمندروں کے اندر تمہارے لیے تازہ گوشت وسیع طور پر جو ہے اس نے پیدا کیا ہے۔ اور سخر لکم، اور اس نے خدمت میں لگا دیا، تابع کر دیا واسطے تمہارے، ما فی السماوات، جو بیچ آسمانوں کے ہے، وما فی الارض، جو بیچ زمینوں کے ہے، جمیعاً سب کا سب، منہ اپنی طرف سے، زمین و آسمان میں چاند ستارے سورج ہوائیں بارش تمہاری خدمت کے لیے لگا دی، اس نے خدمت میں لگا دیے۔ اور زمین کے جو ہے تمام اگنے والی چیزیں جو ہے تمہاری خدمت میں لگا دی، تمہاری خدمت کے لیے سب کوئی پھل سبزی اناج پیدا کرتا ہے، ہوائیں کبھی سردی کبھی گرمی، ساری مخلوق جو ہے انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ فرمایا ان فی ذالک، بے شک بیچ اس بات کے لآیات، البتہ نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کی طاقتوں کی، قوتوں کی، لقوم، واسطے اس قوم کے یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو کائنات میں اللہ کی قدرتوں پر سوچ بچار کرتے ہیں، ان کے لیے کائنات کے اندر بہت وسیع نشانیاں ہیں، آیتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، عقل کو چلاتے ہیں، اللہ کی مخلوق پر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، للذین واسن لوگوں کے آمنوا، جو ایمان لائے، یغفروا، وہ معاف کر دیں، للذین واسن لوگوں کے، لا یرجون، جو نہیں امید رکھتے، ایام اللہ، اللہ کے دنوں کے، جو اللہ کے دنوں کے آنے کی امید نہیں رکھتے ہیں، ان کو آپ نظر انداز کر دیں، وہ جاہل ہیں، جن کا یقین نہیں ہے کہ پہلی قوموں پر جو تباہی کے دن آئے تھے وہ ہم پر بھی آ سکتے ہیں، ان کو آپ جو ہے درگزر کریں، یہ جہالت میں پڑے ہوئے، ان کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، جیسا ہمارے حکمران ہیں، علماء اور جعلی علماء اور مفتی اور ڈگریوں والے جج اور دیگر لوگ کچھ نہیں سمجھ رہے، روز مرہ کی زندگی سے کچھ بھی جو ہے اخذ نہیں کر رہے۔ فرمایا یہ ان کو آپ یغفروا، وہ معاف کر دیں، ان کو چھوڑ دیں آپ، جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، جن کو اس بات کی امید نہیں ہے کہ جس سے پہلی قوموں پر عذاب آئے تھے ہم پر بھی عذاب آ سکتے ہیں، یہ جاہل ہیں، ان کو رہنے دو، جہاں یہ جو کرتے ہیں کرنے دو، ان سے درگزر کریں، لیجزی، تاکہ وہ بدلہ دے، قوم کو بما، بس واپس کے جو کان ہیں وہ یکسبون، کماتے، اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کا ان کو بدلہ ضرور دے گا، چھوڑ دو ان کو۔ اگر یہ آیتیں نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی حکم فیصلے نہیں مانتے، نصیحتیں نہیں مانتے، تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے بدلہ لے گا، حساب لے گا۔ من عمل صالحا، جس شخص نے عمل کیے نیک، فلنفسہ، پس اپنے واسطے اپنی جان کے، اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے، سب سے پہلے اس کو فائدہ پہنچے گا اس نیکی کا، پھر لوگوں کو پہنچے گا،
اگر بندہ جو ہے اپنے گھر کے باہر جو ہے صفائی رکھتا ہے، گندگی نہیں پھیلاتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو فائدہ ہوگا، پھر محلے والوں کو فائدہ ہوگا۔ اگر انسان اپنے گھر کو جنت بنا لیتا ہے، قرآنی تعلیمات سے اپنی بیوی بچوں کو قرآن سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، تو سب سے پہلے اس کا اپنا فائدہ ہے۔ پھر اس جو ہے منور روشن گھر سے جو ہے پھر لوگوں کو آگے جو ہے وہ روشنی حاصل ہوگی۔ اس گھر کے افراد قرآن پڑھ کر پھر ہمسایوں کو، عورتیں مردوں کو، مرد جو ہے وہ بچوں کو، بچے جو ہے وہ قرآن کی باتیں سکھائیں گے۔ تو جو شخص نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے ذات کے لیے کرتا ہے سب سے پہلے، اور پھر جو ہے اس کا لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ومن اساء، اور جس نے برا کام کیا، فعلیہا، پس اس اوپر اس جان کے ہے، اس کا وبال، اس کا عذاب اس کی جان پر ہے۔ اگر کوئی برا کام کرتا ہے، رب کی نافرمانی کرتا ہے، تو اپنی جان پر وہ جو ہے عذاب جو ہے اس کو جو ہے وہ لا رہا ہے۔ ثم پھر الی ربکم، طرف اپنے رب کی، ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تم نے جانا دنیا چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے ہے۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، آتینا، دی ہم نے بنی اسرائیل کو، الکتاب، خاص کتاب یعنی تورات، والحکمہ، اور خاص حکمت، سمجھ بوجھ، دانائی، عقل مندی، عقل و شعور۔ اللہ کی کتاب سے جو ہے انوکھی سمجھ بوجھ حاصل ہوتی ہے۔ جو اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ عام لوگوں کے جو ہے، جو بڑے پھرتے ہیں PhD کر کے، عقل مند بڑے پھرتے ہیں، اور اپنی جہالت کو وہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا عقل مند ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے جو اس کی کتاب پڑھتے ہیں ان سے علیحدہ جو ہے حکمت اور دانائی عطا فرماتا ہے۔ والنبوۃ، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خاص کتاب بھی دی، اور خاص حکمت بھی، دانائی بھی، اور حقیقی نبوت بھی دی۔ بنی اسرائیل کے اندر ہزاروں نبی آئے۔ ورزقناہم، اور رزق دیا ہم نے ان کو، من الطیبات، حقیقی پاکیزہ چیزوں میں سے ہم نے ان کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ وفضلناہم، اور فضیلت دی ہم نے ان کو، بنی اسرائیل کو، علی العالمین، اوپر تمام جہانوں والوں کے۔ اللہ کی آسمانی کتاب کے ذریعے، اس کتاب تورات کی بنیاد پر ہم نے جو ہے ان کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو فضیلت آسمانی کتاب کی وجہ سے ہے۔ جو لوگ آسمانی کتاب کو چھوڑ کر اپنی فرقوں کی کتابوں پر جو ہے وہ دن رات جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کو فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ان پر رب کی بھی لعنتیں برتی ہیں، کیونکہ وہ جھوٹ لکھ رہے ہیں کتابوں کے اندر قرآن کے خلاف، اور اللہ کے فرشتے بھی ان پر جو ہے لعنت ہی برساتے ہیں، کیونکہ وہ حق کو چھپا رہے ہیں۔ اور یہ حق کو، قرآن کو چھوڑ کر، قرآن کی باتوں کو چھپا کر اپنی باتیں لوگوں کو بتانا گمراہی کی۔ یہ دوسرے پارے میں جو ہے جہاں تاویل قبلہ کا ذکر آتا ہے، اس کے بعد آیت آتی ہے کہ جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی بھی لعنت برستی ہے، اور تمام لعنت کرنے والے فرشتوں اور انسانوں کی بھی لعنت برستی ہے۔ تو جو قرآن کو چھپا کر، قرآن کو چھوڑ کر جو ہے اپنی کتابیں دیکھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان پر اللہ کی بھی لعنت برس رہی ہے، فرشتوں کی بھی، انسانوں کی بھی لعنت برس رہی ہے۔ یہ قرآن کا مسئلہ میں حوالہ دے رہا ہوں۔ یہ دوسرا پارہ جو ہے تحویل قبلہ کی آیات کے بعد یہ آیت آتی ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا، یہ آیت جو ہے یہاں شروع ہوتی ہے۔ فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور فضیلت دی ہم نے ان کو تمام جہان والوں پر۔ کس کی وجہ سے؟ آسمانی کتاب کی وجہ سے۔ آج بھی مسلمان جو ہے ذلیل و خوار جو ہو رہے ہیں، یہ اللہ کے قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، آسمانی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کا قہر اور غصہ ان پر نازل ہو رہا ہے کہ یہ دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ اگر یہ اللہ کے قرآن کو نافذ کرتے، اللہ کے قرآن کو سمجھ کر پڑھتے، لوگوں کو پڑھاتے، تو آج جو ہے یہ اتنے جو ہے فتنے جو ہے زمین پر کبھی نہ ہوتے۔ فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ، اور دی ہم نے ان کو روشن دلیلیں، من الامر، تمام کاموں سے،
ہم نے زندگی کے تمام کاموں کے بارے میں ان کو روشن دلیلیں دیں، سمجھ بوجھ دی، روشن سمجھ بوجھ دی کہ یہ سیاست کیسے کرنی ہے، معیشت کیسے چلانی ہے، گھر کیسے چلانے ہیں، معاشرے کی اصلاح کس طرح کرنی ہے، یہ زندگی کے تمام کام جو ہے ان کی ہم نے ان کو روشن دلیلیں دیں۔ قرآن جو ہے اللہ نے اس کو مکمل کیا ہماری زندگی کے لیے، ہماری ہر زندگی کا ہر عمل جو ہے اس کے بارے میں قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ اور یہ فرقوں کی جو ہے کتابیں یہ آپس میں فرقوں کو لڑاتی ہیں۔ کوئی فرقہ جو ہے دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کو ساری دنیا ماننے والی ہو۔ یہ صرف اللہ کا قرآن ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں جس پر ساری دنیا جو ہے وہ اکٹھی ہو سکتی ہے، متفق ہو سکتی ہے۔ جیسے ہمارے پڑوس میں ایک ہندو نے کتاب لکھی ہے کہ آئی لو محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے ہندوؤں کی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ 1 کروڑ مسلمان ہندوؤں تمہیں مسلمان ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سچے ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب ان روشن دلیلوں سے جو ہے کافروں کے ذریعے جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت کا بندوبست کر رہے ہیں۔ مسلمانوں نے اس قرآن کو چھوڑا، ینہونا عنہ و ینأونا عنہ، یہ نہ کسی کو قرآن سمجھ کر پڑھنے دیتے ہیں نہ اور خود بھی اس کی سمجھ بوجھ سے دور رہتے ہیں، اور لوگوں کو جھوٹی کتابیں جھوٹے مذاہب سنات کر گمراہ کرتے ہیں۔ اور ان ظالموں کے مقابلے میں دیکھ رہے ہیں ایک ہندو ہے جس کو اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ اور میں تو یہ ہے ہندوستان کے جو ہے یہ ویڈیو جو ہے میں آڈیو ویڈیو جو میں سنتا رہتا ہوں روز، ہندو جو ہے وہ اسلام کی حمایت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کافروں سے اپنے دین کا کام لے لیتا ہے۔ جب کلمہ پڑھنے والے اللہ کے دین کے دشمن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی قدرت ہے، کیونکہ اس نے کافروں کو اپنے دین کی سمجھ بوجھ دے دی ہے، اور وہ جو ہے منافقوں کو اس کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا کر رہے ہیں، وہ مسلمانوں کی حمایت کر رہے ہیں، وہ ہندوستان کی گورنمنٹ کی مخالفت کر رہے ہیں کہ تم لوگوں کو جو ہے نماز عید سڑکوں پر کیوں نہیں ادا کرنے دیتے، جب تم اپنے جلوس نکالتے ہو تو ان کو بھی نماز پڑھنے دو، ان کا حق بنتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے بڑے وہ سننے کی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ تبدیلی میں سنتا ہوں تو بہت دل خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو یہ جو ہے عزت دے رہے ہیں کہ کافر جو ہے وہ اسلام کا ساتھ دے رہے ہیں، کافر ہندو ہوتے ہوئے وہ اسلام کی حمایت کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور دی ہم نے ان کو روشن دلیلیں تمام کاموں میں سے، فَمَا اخْتَلَفُوا، پس نہ انہوں نے اختلاف کیا، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا، مگر بعد اس کے کہ جاءہم آ گیا ان کے پاس العلم خاص علم، انہوں نے اختلاف اس پر کیا جب ان کے پاس خاص آسمانی علم آ گیا، اس سے انہوں نے اختلاف کیا، کہا نہیں جی ہمارے جو ہے امام صاحب یہ فرماتے ہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں، ہمارے مولوی صاحب یہ کہتے ہیں، ہمارا فرقہ یہ کہتا ہے۔ انہوں نے اللہ کے آسمانی دین سے جو ہے اختلاف کر کے اپنے مولوی والے، اپنے اعلیٰ حضرت، اپنے اماموں کی باتیں جو ہے وہ آگے بڑھانا شروع کر دیں، بغین بغاوت کی صورت میں بینہم درمیان ان کے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کے باغی ہیں، وہ اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اندر سے وہ اللہ کے دین کے باغی ہیں، سرکش ہیں، نافرمان ہیں۔ ان ربا کا بے شک رب آپ کا یقضی فیصلہ فرمائے گا بینہم درمیان ان کے یوم القیامت، دن قیامت کے۔ یہ جو کرتے ہیں اللہ کے آسمانی دین کی مخالفت دشمنی میں جو کرتے ہیں کر لیں، یہ ان کا فیصلہ اللہ قرآن قیامت کے دن ضرور کرے گا۔
فی ما بیچ اس کے جو قانون ہیں وہ فی ہے بیچ اس دین کے یختلفون اختلاف کرتے ہیں۔ جو اللہ کے قرآن میں انہوں نے اختلاف پیدا کر دیے ہیں اپنے جھوٹ سے، اپنے نظریات سے، اپنی سوچ سے، گمراہی سے، اس کا اللہ ضرور فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ ثم جعلنا کا پھر بنایا ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شریعت اوپر ایک وسیع راستے کے۔ وہ راستہ کون سا؟ دینی راستہ، قرآن کا راستہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو قرآن شریعت پر جو ہے بنایا ہے، من الامر تمام کاموں سے، زندگی کے تمام کاموں کے بارے میں ہم نے قرآن شریعت آپ کو دی ہے کہ اس قرآن کے راستے پر چل کر جو ہے زندگی کے تمام امور جو ہے ان کو سارا انجام دیں، پھر کامیاب ہو جائیں گے۔ فتبعھا پس تو پیچھے چل اس شریعت کے، جو اللہ کے قرآن کی شریعت ہے۔ راستہ شریعت کے معنی ہوتا ہے یہ شارع عام نہیں ہے، شریعت کے معنی وسیع راستہ، جس اتنا وسیع جو ساری زندگی کے معلومات جو ہے کاموں کی جو ہے رہنمائی کرتا ہے۔ یہ بڑا وسیع راستہ ہے اللہ کے قرآن کی شریعت کا۔ شریعت کے معنی راستہ جو انسانوں کی جو ہے رہنمائی کرتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کو آپ کو شریعت پر کر دیا ہے، چلا دیا ہے تمام کاموں کے بارے میں۔ فتبعھا پس تو پیچھے چل اس شریعت کے، ولا تتبع اور نہ پیچھے چل اہواء خواہشات کے، الذین ان لوگوں کی لا یعلمون جو نہیں علم رکھتے، جن کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، وہ اپنی جہالت جو ہے، جہالت کے فرقے بنا کر جو ہے لوگوں کو جو ہے قرآن سے دور کر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جاہل لوگوں کی جن کے لا یعلمون، جن کے پاس علم کا قرآن پاک کا کوئی علم نہیں ہے، ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا، ورنہ وہ تمہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ انہم بے شک وہ گمراہ لوگ جن کے پاس کوئی علم نہیں اللہ کے آسمانی دین کا، نہیں یغنو نہیں بچا سکیں گے ان کا آپ کو من اللہ اللہ تعالیٰ سے شیئا کچھ بھی۔ یہ گمراہ فرقے جو ہے اپنی گمراہی کی کتابوں کے ذریعے یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو اس قرآن کی آیات کو سمجھ کر پڑھو، قرآن کا راستہ جو ہے اختیار کرو، اللہ کے جہنم سے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بے شک تمام ظالم بعض ان کے اولیاء و دوست ہیں بعض کے۔ یہ ظالم جو ہیں اللہ کے دین کے مخالف اور دشمن جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ اللہ کے آسمانی قرآن اور آسمانی سچے دین کی دشمنی میں پڑھنے والے یہ آپس میں جو ہے دشمنی رکھتے ہوئے یہ آپس میں دوست بنے ہوئے ہیں۔ یہ سب مل کر 72 فرقے زور لگا رہے ہیں قرآن کی شریعت کو روکنے کے لیے، قرآن کو نہ پڑھنے دیا جائے لوگوں کو، نہ خود پڑھا جائے نہ لوگوں کو پڑھنے دیا جائے۔ یہ سارے مل کر زور لگا رہے ہیں قرآن کی دشمنی میں۔ فرمایا واللہ ولی المتقین، اللہ دوست ہے تمام حقیقی پرہیزگاروں کا، جو اللہ کے دین کی مخالفت سے بچتے ہیں، اس کی دشمنی سے بچتے ہیں، بلکہ اللہ کے قرآن کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایسے ایمان والوں کا، پرہیزگاروں کا اللہ دوست ہے۔ حاذا بصائر، یہ دلیلیں ہیں للناس واسطے تمام کتابوں لوگوں کے۔ یہ قرآن جو ہے یہ تمام لوگوں کے لیے دلیلیں رکھتا ہے، دلیل سے ہر بات دلیل سے کرتا ہے، جہالت سے نہیں کرتا۔ یہ قرآن دلیلوں سے بھرا ہوا ہے، ہر بات اللہ تعالیٰ دلیل سے کرتے ہیں۔ وہدن، اور یہ قرآن ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، لقوم واسطے اس قوم کے یوقنون جو یقین رکھتے ہیں۔ ام حسب الذین، کیا حساب لگا رکھا ہے انہوں نے، ان لوگوں نے ایک طرح ہو جو کماتے ہیں السیئات حقیقی برے کام، کیا جو دنیا میں برے کام کرتے ہیں کیا انہوں نے یہ حساب لگا رکھا ہے ان نجعلہم، یہ کہ ہم بنا دیں گے ان کو کالذین مانند ان لوگوں کی آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے عمل کیے نیک۔ فرمایا کیا یہ جاہل لوگ جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں کہ انہوں نے خیال کیا ہوا ہے کہ ہم ان کو جو ہے
فرقوں کے گمراہ لوگوں کو، گمراہ فرقوں کو ہم نبی علیہ السلام کے فرقے کے جیسے بنا دیں گے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان 72 گمراہ فرقوں کو جو ہے ہم نبی علیہ السلام کے فرقے کے برابر بنا دیں گے۔ نبی علیہ السلام کے فرقے نے تو اللہ کا قرآن پڑھا تھا، قرآن سمجھا تھا، اللہ کی مخلوق اور زمین پر اللہ کے آسمانی کتاب قرآن کو مکمل طور پر نافذ کیا تھا اللہ کے حکم سے، اور آج تک نافذ ہے، قیامت تک نافذ رہے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کا جو ہے فرقہ ہے۔ صحابہ کرام جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر جزیرۃ الارض سے کفر و شرک کو مٹایا، پھر وہاں اللہ کے حکم سے اللہ کا آسمانی دین مکمل طور پر نافذ کیا، کیا یہ نبی علیہ السلام کا فرقہ اور یہ 72 فرقے جو قرآن کے مخالف کتابیں لکھ کر، مذاہب لکھ کر جو ہے بنا کر جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کیا یہ آپس میں جو ہے یہ برابر ہو جائیں گے؟ کیا سمجھتے ہو کہ یہ برابر ہو جائیں گے کہ نبی علیہ السلام، صحابہ کرام، اللہ کے قرآن کو نافذ کرنے والے وہ بھی جنت میں جائیں گے، اور یہ قرآن کے دشمن جو ہے فرقے بنا کر لوگوں کو گمراہ کرنے والے یہ بھی جنت میں جائیں گے؟ یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ یہ گمراہ لوگ، فرقوں کے لوگ جنہوں نے گمراہی پھیلا رکھی ہے، یہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے فرقے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا ہم حسب الذین، کیا حساب لگا رکھا ہے ان لوگوں نے، اس طرح السیئات جو کماتے ہیں برے کام، ان نجعلہم، یہ کہ ہم بنا دیں گے ان کو کالذین مانند ان لوگوں کی آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے۔ کیا ہمیں ان گمراہوں کو جو ہے جنہوں نے جو برائیاں کما رہے ہیں دنیا میں، کیا ان کو ہم ایمان والوں اور نیک لوگوں کے برابر بنا دیں گے؟ سواء، برابر ہے، محیاہم، زندہ رہنا ان کا، وماتہم، اور مرنا ان کا۔ ان کی زندگی موت جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ان کو۔ وہ دنیا میں گمراہی پھیلا کر جو ہے، نہ ان کے زندہ رہنے کا اس مخلوق کو جو کوئی فائدہ ہے، نہ مرنے کے بعد کوئی فائدہ۔ یہ ظالم جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے والے، ان کا زندہ رہنا مر جانا برابر ہے، کچھ حاصل نہیں اللہ کی مخلوق کو ان سے، کیونکہ یہ ہے گمراہی پھیلا رہے۔ ساء، برا ہے، ما یحکمون، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ قرآن کی دشمنی میں کتابیں دیکھ کر، فرقے بنا کر، مذاہب بنا کر جو ہے وہ بھی اللہ کی جنت کے وارث ہوں گے، اور جنہوں نے نبی علیہ السلام، صحابہ کرام نے اللہ کی آسمانی کتاب کو، قرآن کو جو ہے سمجھا، سمجھایا اور نافذ کیا، یہ گمراہ فرقے اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا فرقہ جو ہے یہ آپس میں برابر ہو جائیں گے۔ یہ بہت برا فیصلہ ہے۔ ساء ما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے۔ یہ فیصلہ درست نہیں ہے کہ قرآن کے دشمن بھی جنت میں جائیں گے، نبی علیہ السلام کے دین کے دشمن بھی جنت میں جائیں گے، اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ فیصلہ برا ہے، اچھا فیصلہ نہیں ہے، ٹھیک درست فیصلہ نہیں ہے۔ لو جی دوبارہ پڑھ دوں میں شروع سے، سورہ الجاثیہ شروع سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل و اتارنا ہے الکتاب، اس خاص کتاب کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز، جو اللہ حقیقت میں بہت زبردست ہے، الحکیم، و حقیقت میں بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ ان فی السماوات، بے شک بھی تمام آسمانوں کے، والارض، بھی زمینوں کے، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کی قدرتوں کی، للمؤمنین، واسطے تمام ایمان والوں، وفی خلقکم، اور بھی تمہارے پیدا کرنے کے، وما یبث، اور جو وہ پھیلا دیتا ہے، من دابۃ، جانداروں میں سے، آیات، نشانیاں ہیں، لقوم، واسطے اس قوم کے، یوقنون، جو یقین رکھتے۔ اللہ نے کائنات میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، مٹی سے نعمتیں پیدا کر رہا ہے، پھل، اناج، سبزیاں پیدا کر رہا ہے، رنگ برنگے جو ہے مخلوق ہے، کیڑے مکوڑے ہیں مختلف رنگوں کے، پھول ہیں مختلف رنگوں کے، مچھلیاں ہیں مختلف رنگوں کی، پہاڑوں کی چٹانیں مختلف رنگوں کی۔ یہ کائنات جو ہے، اس کی نشانیاں جو ہے، یہ ایمان والوں کو، یقین کرنے والوں کے لیے یہ بڑی رہنما ہیں۔ واختلاف اللیل، اور بیچ مدد نے مختلف ہونے رات کے، والنہار، اور بیچ دن کے، وما انزل اللہ، اور جو اتارتا ہے اللہ تعالیٰ من السماء، آسمان سے، من رزق میں سے،
فاہیا بارش برساتا ہے، فاہیا پس وہ زندہ کرتا ہے بہی ساتھ اس پانی کے الرزہ زمین کو بعد موت بعد اس کے خشک ہونے کے، مر جانے کے، و تصریف الریاح اور بیچ بدلنے تمام ہواؤں کے، آیات و نشانیاں ہیں اللہ کی قدرتوں کی، اللہ کی طاقتوں کی، اللہ کے کنٹرول کی، اللہ کی حکمرانی کی، بے قوم واسطے اس قوم کے یا کے لون جو عقل رکھتے ہیں۔ پھر کا آیات اللہ ہے، یہ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، نتلوہا ہم تلاوت کرتے ہیں ان آیتوں کو علیہ کا اوپر آپ کے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے۔ ہماری یہ آیتیں جو ہیں سچ سے بھری ہوئی ہیں، ان میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، یہ سچی آیتیں ہیں۔ ہم سچی آیتیں جو ہے ان کو آپ پر جو ہے پڑھتے ہیں۔ فَبِأَيِّ حدیث پر ساتھ کون سی بات کے، بعد اللہ کے وآیات ہی، اور بعد اللہ کی آیتوں کے یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ وہ اللہ کی باتوں کو، قرآن کو چھوڑ کر کس بات پر یہ ایمان لائیں گے؟ وہ قرآن سے افضل کون سی کتاب ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ ویل لکل افاق، ہلاکت ہے، تباہی ہے، لعنت ہے واسطے ہر جھوٹے کے، اسیم گناہ گار کے، جو جھوٹے فرقے بنا کر قرآن پاک کی دشمنی کرتا ہے، اس پر لعنت ہے رب کی، اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، گناہ کی زندگی جو ہے اس کی طرف لے جا رہا ہے۔ یسمع آیات اللہ، وہ سنتا ہے اللہ کی آیتوں کو، تتلا پڑھی جاتی ہے علیہ اوپر اس کے، ثم یصر، پھر وہ ضد کرتا ہے، مستکبراً تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعھا، جیسے کہ نہیں سنا اس نے۔ وہ اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے لیکن نہیں مانتا ہے، اور اس طرح ہو جاتا ہے جیسے اس نے سنی نہیں ہے، اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے۔ فبشر ہو، پس خوشخبری دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو، بعذاب علیم، ساتھ عذاب دردناک کے۔ ویسا، اور جس وقت عالمہ وہ جان لیتا ہے من آیاتنا، ہماری آیتوں میں سے شیئن کچھ بھی، اتخذھا پکڑتا ہے ان آیتوں کو حضوا مذاق، وہ کچھ علم حاصل کر کے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ دیکھیے 72 حوریں کیسے ہوں گی، چشمے جو ہے، نہریں شہد کی کیسے ہوں گی، دودھ کی نہریں کیسے ہوں گی، اس طرح جو ہے یہ بڑا اس وقت جو ہے انڈیا کی عورتوں نے خاص طور پر جو ہے یہ بڑا فتنہ برپا کر رکھا ہے اللہ کے مذاق اڑانے میں۔ اولئک، یہ لوگ، لہم عذاب مہین، بعض ان کے عذاب ہے ذلیل کرنے والا، من ورائہم، پیچھے ان کے جہنم، و جہنم بھی ہے، ولا یغنی عنہم، اور نہ بچا سکیں گے ان کو، ما کسبوا، جو انہوں نے کمایا ہے، شیئن کچھ بھی، انہوں نے دنیا میں جو بھی مال کمایا ہے، علم کمایا ہے، وہ ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ ولا متخذوا من دون اللہ، اور نہ وہ ان کو بچا سکیں گے جن کو انہوں نے پکڑا ہے من دون اللہ، سوائے اللہ کے اولیاء، دوست، جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھا ہے، یہ بھی ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، الباس ان کے عذاب ہے بڑا۔ ھذا ھدی، یہ قرآن ہدایت ہے، والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا بآیات ربہم، ساتھ حکم و فیصلوں اپنے رب کے کی، لہم عذاب من رجز علیم، باس ان کے عذاب ہے دردناک عذاب سے۔ جنہوں نے بھی اللہ کے قرآن کے فیصلوں، نصیحتوں، حکموں کا انکار کیا، ان کے لیے دردناک عذاب میں سے ہے۔ اللہ وہ ذات ہے، سخر، جس نے تابع کر دیا، خدمت میں لگا دیا، لکم واسطہ تمہارے، البحر، تمام سمندروں کو، تمام سمندروں کا پانی جو ہے انسان جو ہے کہ جو ہے بحری جہازوں اور کشتیوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اللہ کے حکم سے، لتجری الفلک، تاکہ چلتی رہیں کشتیاں، فیہ، بیچ ان سمندروں کے، بامرہ، ساتھ اس اللہ کے حکم کے، وَلِتَبْتَغُوا، اور تاکہ تم تلاش کرو من فضلہ، اس کے فضل میں سے۔ اللہ نے پانیوں کو حکم دیا ہے کہ انسانوں کی کشتیوں کا بوجھ اٹھانا ہے تاکہ وہ سمندروں میں سے اپنا رزق، فضل کے معنی یہاں رزق جو ہے وہ تلاش کریں، مچھلیاں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، وَسَخَّرَ لَكُمْ، اور اس نے تابع کر دیا واسطے تمہارے، ما، جو کچھ بھی فی السماوات، بیچ آسمانوں کے ہے، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، بارش، یہ سب اللہ نے انسانوں کی خدمت میں لگا دیے۔ وما فی الارض، جو بھی زمینوں کے ہے، ہر چیز جو ہے اس نے تابع کر دی، سمندر ہیں، دریا ہیں، درخت ہیں، زمین سے اگنے والی نعمتیں ہیں، پہاڑ ہیں، ہر انسان کے جو ہے خدمت کرنے لگے ہوئے، جمیعاً سب کے سب من ہو اس اللہ کی طرف سے۔ ان فی ذالک، بے شک بیچ اس بات کے آیات، البتہ نشانیاں ہے اللہ کی قدرت کی، لقوم، واسطے اس قوم کے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں کائنات کے اندر۔
کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الذین واسن لوگوں کے آمن جو ایمان لائے یغفروا وہ معاف کرتے ہیں الذین واسن لوگوں کے لا یرجون جو نہیں امید رکھتے ایام اللہ اللہ کے دنوں کی. جو لوگ اللہ کے دنوں کے بارے میں کوئی امید نہیں رکھتے ہیں، جس سے پہلی قومیں جو ہے انہوں نے اللہ کے آزمائشی دور یا وقت یا دنوں سے کچھ نہیں سیکھا، اس طرح جو لوگ جو ہے جہالت میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے عذاب کے برے دنوں کے بارے میں کوئی امید نہیں رکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، وہ مسلسل بدمعاش بنے ہوئے ہیں، ظلم کر رہے ہیں اللہ کی مخلوق پر اس خیال سے کہ ہمیں کوئی پکڑ نہیں ہوگی. ان کو چھوڑ دیں آپ یا قومن تاکہ بدلہ دے وہ اس قوم کو بما بس اس کے جو کانوں ہیں وہ یکسبون کماتے. اللہ قیامت کے دن ان کو ضرور بدلہ دے گا ان کے کیے ہوئے کا. من عمل صالحا جس شخص نے عمل کیے نیک فل نفس ہی پس بات سے اپنی جان کے، وہ من اور جس نے برے کام کیے فعلی یا پس اوپر اس کی جان کے. ثم الی ربکم پھر طرف تمہارے رب کی ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے. تم نے دنیا چھوڑ کر رب کے سامنے پیش ہونا ہے حساب و کتاب کے لیے، یاد رکھنا. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسرَائِيلَ الْكِتَابَ اور البتہ تاکہ دی ہم نے بنی اسرائیل کو خاص کتاب والحکمہ اور خاص حکمت دانائی سمجھ بوجھ اور نبوت اور حقیقی نبوت ہم نے دی ان کو بنی اسرائیل کو. وَرَزَقْنَاهُمْ اور رزق دیا ہم نے ان کو من الطیبات تمام پاکیزہ چیزوں میں سے. وَفَضَّلْنَاهُمْ اور فضیلت دی ہم نے ان کو علی العالمین اوپر تمام جہان والوں کی. کس وجہ سے؟ آسمانی کتاب تورات کی وجہ سے فضیلت ہے. دنیا کے مال لوٹ مار جو ہے حرام مال کی وجہ سے نہیں، اللہ کی آسمانی کتاب کی وجہ سے فضیلت ہے. اور ہم بھی قرآن اگر دنیا سے افضل ہونا چاہتے ہیں، باعزت ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کے قرآن کے اصولوں کو جو ہے نافذ کریں. اپنے ملکوں میں معاشروں میں اللہ تعالی ہمیں دنیا میں سب سے اعلیٰ عزت عطا فرمائے گا. وَآتَيْنَاهُمْ اور دی ہم نے ان کو بینات روشن دلیل من الامر تمام کاموں سے. ہم نے ہر بات جو ہے ان کو جو ہے دلیل سے سمجھائی ہے. فَمَا اخْتَلَفُوا پس نہ اختلاف کیا انہوں نے الا مگر من بعد اس کے ما جاءہم العلم جو آ گیا ان کے پاس خاص علم. جب ان کے پاس خاص علم آسمانی کتاب آ گئی پھر انہوں نے آسمانی کتاب سے اختلاف کر دیا. ہم نہیں مانتے، ہم تو اپنے باپ دادا کی باتیں مانیں گے. بغین بغاوت کرتے ہوئے بینہم درمیان ان کے، انہوں نے جو ہے اللہ کی کتاب کے مقابلے میں بغاوت سرکشی نافرمانی اختیار کر لی. ان ربک کا بے شک رب آپ کا یقضی فیصلہ فرمائے گا بینہم درمیان ان کے یوم القیامت دن قیامت کے فیما بیچ اس کے کانوں جو ہیں وہ فی بیچ اس کے یختلفون اختلاف کرتے. یہ جو انہوں نے اللہ کی آسمانی کتاب کے اندر اختلاف پیدا کر دیا اس کو چھوڑ دیا اپنے نظریات کی کتابیں لکھنی، ان کا اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن ضرور ان کا فیصلہ کرے گا. ثم جعلنا کا پھر بنایا ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر علی شریعت اوپر وسیع راستے کے. قرآن کا جو ہے راستہ، قرآن کے زندگی کے تمام معاملات کا جو راستہ ہے قرآن متعین کرتا ہے کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے، یہ کام اس طرح کرنا ہے. حکمرانی سیاست پاکیزہ ہونی چاہیے، قرآنی سیاست ہونی چاہیے، شیطانی جمہوریت نہیں ہونی چاہیے، روزی حلال ہونی چاہیے، گھر پاکیزہ ہونے چاہیے، اولادیں نیک ہونی چاہیے، پاکیزہ ہونی چاہیے، نظریات درست ہونے چاہیے. وسیع زندگی کی شریعت جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دی ہے من الامر تمام کاموں سے. فتبعھا پس تو پیچھے چل اس خاص شریعت کے. ولا تتبع اور نہ تو پیچھے چلا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہواء خواہشات کے الذین ان لوگوں کی لا یعلمون جو نہیں علم رکھتے، جن کے پاس اللہ کے آسمائی دین کا قرآن کا علم نہیں ہے. ایسے جاہلوں کے پیچھے جو ہے ان کی خواہشات کے پیچھے ان کے کہنے پر شیطانی جمہوریت کو ووٹ نہیں دینا. یہ داڑیاں سجائے ہوئے جو ہے جعلی علماء اور مفتی جو ہے آپ سے کہیں گے ووٹ دیں، آپ اسلام کو ووٹ دینا، لیکن آپ جو ہے بالکل ان کی بات نہ ماننا. یہ اپنے کرسیوں کے لیے جو ہے آپ سے ووٹ لیتے ہیں، دغا کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں آپ سے. ان کے دھوکے میں نہ آنا. یہ اپنے ذریعے کافروں کے فتنے کو ووٹ دلا رہے ہیں، یہ تمہارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. ان کی خواہشات کو نہ پورا کرنا، یہ تمہارے ووٹوں سے کرسی پر آ کر لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں، تمہیں لوٹنا چاہتے ہیں، ان کی یہ خواہش پوری نہ کرنا.
فرمایا انہم بے شک وہ لوگ نہیں یغنو نہیں بچا سکیں گے ان کا آپ کو من اللہ اللہ تعالیٰ سے شیئا کچھ بھی۔ یہ اللہ کے مجرم ہیں جو کافروں کے فتنے کو مسلط کرنے والے ہیں اور اللہ کے قرآن کی دشمنی نبھانے والے ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہے، یہ اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا نہیں سکیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ اور بے شک تمام ظالم لوگ بعض ان کے اولیاء و بعض دوست ہیں بعض کے، یہ ظالم سارے فرقے 72 فرقے اندر سے ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں اور سب مل کر جو ہے اللہ کے قرآن کی دشمنی جو ہے نبھاتے ہیں۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ تعالیٰ دوست ہے حقیقی پرہیزگاروں کا، جو اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، ان کی نافرمانی سے بچنے کی پرہیز کرتے ہیں، اللہ ان کا دوست ہے۔ جنہوں نے قرآن کے ساتھ دشمنی قائم کر رکھی ہے اور فرقے بنا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اللہ ان کا دوست نہیں ہے۔ حاذا بصائر، یہ دلیلیں ہیں، قرآن پاک دلیلوں سے بھرا ہوا ہے، ثبوتوں سے بھرا ہوا ہے کہ کس راستے پر چلنا ہے، کس پر راستے پر نہیں چلنا۔ حاذا بصائر، یہ قرآن پورے کا پورا دلیلیں ہیں للناس واسطے تمام لوگوں کے، وہدن، اور یہ قرآن ہدایت ہے، ورحمت، رحمت ہے لقوم واسطے اس قوم کے یوقنون جو یقین رکھتے ہیں۔ اب حسب الذین، کیا حساب لگا رکھا ہے ان لوگوں نے، اجترحوا، جو کماتے ہیں، السیئات، برے کام، ان نجعلہم، یہ کہ ہم بنا دیں گے ان کو کالذین، مانند ان لوگوں کی آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک۔ کیا جو لوگ جو ہے برے کام کرتے ہیں، کفر شرک کے نظریات عقیدے سے جو ہے وہ برے کام کرتے ہیں، کیا ہم ان برے کام والوں کو جو ہے ان لوگوں کے جیسے بنا دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ سواء محیاہم، برابر ہے ان کا زندہ رہنا، ومماتہم، اور مر جانا ان کا، ان کی زندگی موت کا کچھ فائدہ نہیں ان کو، جو اللہ تعالیٰ کی زمین پر رہتے ہوئے جو ہے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر برائیاں کماتے ہیں، ان کی زندگی موت برابر ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا ان کو۔ فرمایا ساء، برا ہے، ما یحکمون، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اللہ کے قرآن پر جو ہے محنت کی، صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کی، اس قرآن کو نافذ کیا صحابہ کرام کے ساتھ مل کر، یہ گروہ اور اس قرآن کے مخالف 72 فرقے جو ہے جنہوں نے اپنے مذاہب کھڑے ہوئے ہیں قرآن کے مقابلے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانی تفسیر کے مقابلے میں، تو کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ یہ اللہ کے قرآن کے دشمن بھی جنت میں جائیں گے، اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام جنہوں نے قرآن پاک کو سمجھا، اس پہ عمل کیا، اس کو نافذ کیا، یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ فرمایا ساء، برا ہے، ما یحکمون، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ حقیقی نہیں ہے، یہ فیصلہ عدل و مساوات پر نہیں ہے، یہ برا فیصلہ ہے کہ قرآن کے نافذ کرنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے بھی ٹھیک ہیں اور قرآن کی مخالفت کر کے فرقے بنانے والے بھی ٹھیک ہیں۔ یہ فیصلہ غلط ہے، یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرقے کے لوگ ہیں، آپ کے دین پر چلنے والے ہیں، وہ ٹھیک ہیں۔ ان کے مخالف سب 72 کے 72 فرقے جو ہے وہ غلط ہیں۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔